بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نہایت ہی پرفتن دور ہے، طرح طرح کے فتنے اس کے اندر نمودار ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی توہین و گستاخی کے حوالے سے بھی فتنہ یہ اس وقت پوری دنیا میں برپا ہے۔ حال ہی میں مولانا حسین الدین شاہ صاحب راولپنڈی والے انگلینڈ کے دورے پر تھے۔ واکتھم انہوں نے ایک خطاب کیا جو سن کر نہایت ہی افسوس ہوا، پریشانی ہوئی کہ یہ لوگ ایک اہل سنت و جماعت کا اپنے آپ کو ذمہ دار بھی کہتے ہیں اور ساری زندگی اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پہ کام بھی کیا اور ان سے استفادہ بھی کیا، لیکن آج جو ان کا رویہ اور ان کا طریقہ ہے وہ اہل سنت کو سخت نقصان پہنچانے والا ہے۔ جو آج کے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں وہ خطا کار تھی، وہ خطا کار تھی، وہ گناہ گار تھی، لا حول۔ ان کا جو خطاب ہوا یہاں وہ بڑا ہی عجیب خطاب تھا، عجیب اور غریب خطاب تھا۔ اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل واضح ہے، نصف النہار سے زیادہ روشن ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ دونوں گروہ گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، اور یہ بے گناہ یعنی گناہوں سے بالکل مبرہ ہیں اور معصوم نہیں ہے۔ معصومیت کا جو مقام اور مرتبہ ہے انسانوں میں صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہے۔ ہاں، ان کے لیے حفاظت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو اہل سنت ہوتے ہوئے کوئی شخص نہ کسی صحابی کو گناہگار کہتا ہے اور نہ اہل بیت اطہار میں سے کسی فرد کو، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اہل بیت اطہار کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے۔ جی، تو پھر یہ ہستیاں ایسی پاک ہستیاں ہیں، اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے، یہی 1400 سال سے زیادہ عرصے سے پڑھتے پڑھاتے اہل حق چلے آ رہے ہیں۔ وہ یہ بات کر رہے تھے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، یہ بات بالکل درست ہے اور یہی عقیدہ ہے سنت و جماعت کا۔ ساتھ کہتے ہیں کہ ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے جو پاکستان میں موجود ہے، جو یہ کہتا ہے کہ آپ خطا کار ہیں اور آپ گناہ گار ہیں۔ جو کہتے ہیں وہ خطا کار تھی، وہ خطا کار تھی، وہ گناہ گار تھی۔ اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے نزدیک خطا پر ہونا، خطا کار ہونا، گناہ گار ہونا سب کا ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی معنی ہے؟ کیونکہ آپ اگر استاد لوگ ہیں تو بتائیں اس میں فرق ہے یا یہ ایک ہی معنی ہے سب کا؟ تو دیکھیں، خطا پر ہونا اور معنی ہے، اس میں اگر کوئی کہتا ہے خطا پر ہونے کا مطلب، اگر وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، یہ لفظ محتمل ہے اور اس کی وضاحت طلب کی جا سکتی ہے، اور وہ وضاحت اور صحیح اگر کرتا ہے تو یہ امر آخر ہے، لیکن خطا کار اور گناہ گار یہ تو ایک ہی معنی ہے ان کا، یعنی گناہ گار کہہ لو خطا کار کہہ لو، مطلب ایک ہی ہے۔ اب ہم مولانا حسین الدین شاہ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں پاکستان میں جو گروہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو
خطاکار اور گناہگار کہتا ہے وہ گروہ جو ہے اس کی نشاندہی کریں، اس کا آخر کوئی پیشوا ہوگا اس گروہ کا، اور پھر اس قول کا کوئی قائل ہوگا، چونکہ آپ قول نقل کر رہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بتائیں قائل کون ہے۔ اگر آپ قائل نہ بتا سکیں، جو کہ واقعتاً قائل کوئی نہیں، اہل سنت و جماعت میں تو ایسا کوئی قائل نہیں کہ جو یہ قول کرے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ گناہگار تھیں، خطاکار تھیں، یہ قول کوئی اہل سنت و جماعت کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب ایسا اس کا قائل ہی کوئی نہیں تو پھر معنی یہ ہوا کہ یہ آپ کی تقریر، آپ کی گفتگو خلاف واقع، اور جو خلاف واقع ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کذب بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کو صدق ثابت کر دیں، اس کا قائل کون ہے۔ اور خلاف واقع کوئی معتبر عالم تقریر کرتا ہے، اور پھر بھی وہ بھی اس صورت میں کہ اہل سنت کو کنفیوز بھی کیا جا رہا ہے، ان کو شکوک و شبہات میں بھی ڈالا جا رہا ہے، اور ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک گروہ بھی پیدا ہو گیا ہے، اس سے بچ کے بھی رہنا ہے۔ تو اگر گروہ ہے تو بتائیں، اس کا قائل بتائیں اس قول کا، اور اگر قائل نہیں تو پھر جناب ایسی تقریر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ پھر اس کا جو بھی مقصد ہو سکتا ہے وہ اہل عقل اور اہل فہم پر تو واضح ہے کہ محض یہ ایک اناد، مخالفت، دشمنی اور تعصب، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اہل سنت کے لیے اس طرح کی صورتحال پیدا کرنی یہ ظلم عظیم ہے، ہم اس کو ظلم عظیم سے تعبیر کریں گے۔ تو ہم آخر میں یہ کہیں گے کہ جناب والا اگر قائل اس کا ہے تو اس کا نام پیش فرمائیں، یہ آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر نہیں تو آپ یہ بیان جاری کریں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کہ میں نے خطاکار اور گناہگار کہا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے میری طرف سے، اس طرح کا قول کسی اہل سنت نے نہیں کیا، اور نہ کوئی پاکستان میں اہل سنت و جماعت معتبر عالم موجود ہے جو یہ کہے کہ آپ خطاکار اور گناہگار تھی۔ یہ تو شدید گستاخی ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس پر میں مزید یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر واقع میں قائل موجود نہیں تو پھر جناب شاہ صاحب یہ قول کر کے آپ خود گستاخ بن گئے، آپ خود گستاخ ٹھہرے۔ پھر کیوں؟ جب قائل ہے ہی نہیں تو قول تو عرض ہے، اور عرض جو ہے اپنے معروض کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس کے بغیر تو اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو قول بغیر قائل کے ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی قائل اور نہیں تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ہی قائل ہیں اس قول کے، اور آپ نے جو یہ قول کیا ہے تو پھر گستاخی ٹھہری۔ اگر آپ یہ کہیں جی میں تو ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں، تو ہم کہتے ہیں منقول عنہ خارج میں بتائیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے اہل سنت کو محفوظ رکھے۔ آلریڈی شاہ صاحب کے ذمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان میں وہ گستاخی ہوئی تھی وہ آلریڈی موجود ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اختتام مدت امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے، کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ مطالبہ کیا علامہ حسین الدین شاہ صاحب سے کہ آپ توبہ کریں اور اس طرح کی تقریر اہل سنت نہیں کرتے۔ ہمیں بڑا افسوس ہے ابھی تک اس سے بھی کوئی ان کا رجوع نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی
محمد اسلم صاحب بندیالوی دامت فیوزہ و برکاتہ نے جو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے، اس کے خلاف جو بولے وہ دلیل پیش کرے، اور قول پیش کرنا قائل کو نہ بتانا یہ غلطی ہے، یا تو قائل کو پیش کریں، بتائیں کہ قائل کون ہے، اگر نہیں پیش کرتے تو اس سے رجوع کریں۔ یہ ہمارے استاد العلماء مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی شفیع الرحمان صاحب رضوی بہاری دامت برکاتہم العالیہ تھے، جو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا۔